مجھے بتاؤ، جب تم اللہ سے ہدایت مانگو گے تو کیا اللہ تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ کیا تم اللہ سے جب تم اللہ سے اللہ کی عبادت کی توفیق مانگو گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیں گے؟ کیا جب تم اللہ سے اپنی زندگی کے صحیح رخ کا سوال کرو گے تو کیا اللہ رب العزت تمہاری زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ کیا تم جب اللہ سے کہو گے کہ اللہ میں اس سچویشن میں ہوں، یہ سچویشن میرے لیے بہت ٹف ہے، میں نہیں نکل پا رہا یا میں نہیں نکل پا رہی، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں ویک ہو گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا ذہن الجھ گیا ہے، میرے دل کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں، اللہ میری مدد کر، تو کیا اللہ تیری سنے گا نہیں؟ کیا اللہ کا فیصلہ آئے گا نہیں؟ کیا اللہ تیری مانے گا نہیں؟ کیا اللہ تیرا دوست بن کر دکھائے گا نہیں تجھے؟ دکھائے گا یار۔ تھوڑا سا اللہ کے فیصلوں میں دیر ہوتی ہے یار، اور وہ دیر ہی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے یار۔ اللہ تعالیٰ خود ہی تو فرما رہے کہ انسان جلد ملنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا سیکھیں۔ سوچو آج بیٹھ کر کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، میری زندگی کن کاموں میں لگی ہوئی ہے، میں نے اپنے آپ کو کن چیزوں میں مصروف رکھا ہوا ہے، میری یہ چیزیں میری دنیا اور آخرت بنا رہی ہے، یا میری یہ چیزیں، میری یہ کام، میری یہ تھاٹس، میری یہ ایکشنز میری دنیا اور آخرت کو برباد کر کے رکھ رہے ہیں؟ کیا میں دنیا میں شیطان کی مان کر خوش ہوں؟ کیا میں حرام طریقوں سے دنیا کما کر سیٹسفائیڈ ہوں؟ کیا میں شیطان کی مان کر جو زنا کرتا ہوں اس زنا کے کرنے کے بعد مجھے سکون ملتا ہے؟ کیا جو آج تک میں نے سستیوں کی وجہ سے اور شیطان کی باتوں میں آ کر اور نفس کی غلامی میں آ کر جو میں نے نمازیں قضا کی، کیا میں نے وہ اچھا فیصلہ کیا یا برا فیصلہ کیا؟ یہ آپ نے سوچنا ہے، یا آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا نہ کیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک عدالت کے کٹہرے میں جیتے جی کھڑا نہ کیا، جس کے وکیل آپ خود ہیں، جس کا جج آپ خود ہیں، جس کا فیصلہ بھی آپ سنائیں گے، تو یقین کریں بہت دیر ہو جائے گی۔ کھڑا کرے خود کو ایک کٹہرے میں، وکیل بن کر اپنے آپ سے سوال کرے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، فائدہ کتنا ہے تمہیں، نقصان کتنا ہے تمہیں، اور پھر اپنے لیے ایک جج بنے، فیصلہ کریں، اچھا فیصلہ کریں کہ جب تمہیں تمہاری ایکٹیویٹیز نے آج تک فائدہ نہیں دیا تو وہ ایکٹیویٹیز مجھے چھوڑ دینی چاہیے۔ جب تمہیں حرام ریلیشنز نے آج تک سکون نہیں دیا تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ جب تمہیں نماز کے چھوڑنے سے سکون کے بجائے بے سکونی ملی تو آج سے مجھے پڑھ لینی چاہیے۔ جب تمہیں اللہ کی نافرمانیوں نے برباد کر کے رکھ دیا تو مجھے آج اللہ کی فرما برداریاں کر کے خود کو آباد کرنا ہے۔ جج بنے، اپنا فیصلہ کرے، اپنے حق میں فیصلہ سنائے، اپنے دشمن نہ بنے، اپنے آپ کو شیطان کی جیل میں مت رکھے، شیطان کی قید سے آزاد کرے خود کو۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ پر اللہ بھروسہ کرتا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کی لاج کو رکھے، آپ نے زبان سے اقرار کیا، آپ ایک اتنے بڑی ذات کو مانتے ہیں، اتنے بڑی ذات کا علم آپ کے سینوں میں ہے، اسے اسکریچ کریں، ابھارے اپنے سینوں کے علم کو، کھولے اپنے دروازے دل کے، جوڑے اپنے ہاتھ اللہ کے آگے، پھیلائے جھولیاں اللہ کے سامنے۔ اللہ دے ہدایت۔ نہیں رہ سکتا مزید گمراہ، نہیں جا سکتا اتنا دور، آگے ہی بہت نکل چکا ہوں، واپسی کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اے رب، بہت عاجزی کے ساتھ آیا ہوں، بڑی امید لے کر آیا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ لگائیں اللہ رب العزت سے ایک ضد، گڑگڑائیں اللہ کے سامنے ہدایت کے لیے، مانگے اللہ سے معافیہ۔ دیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، نہیں کر پاؤ گے، گر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شیطان تمہاری ہار پر ہنس رہا ہوگا اور فرشتے تمہاری ہار پر افسوس کر رہے ہوں گے۔ شیطان تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دے گا اور اللہ رب العزت تمہیں کہے گا، میں نے کہا نہیں تھا تمہیں کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی عبادت مت کرنا، اس کی بات مت ماننا۔
سوچنے کی دیر ہے، ایک فیصلہ کرنے کی دیر ہے۔ تمہاری زندگی بالکل ہدایت کے کنارے پر کھڑی ہے، بس ذرا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑو، ذرا سا اس خواب غفلت سے بیدار ہونے کی کوشش کرو، آنکھیں کھولو، ہمت کرو، خدا کی قسم ہدایت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آج کل ہدایت بہت آسانی سے دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو ہدایت دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے ایکٹرز توبہ کر کے ہدایت کے رستوں پر لگ رہے ہیں۔ بڑے بڑے بے حیا لوگ اپنی بے حیائیوں کو اور بے حیائی کے بتوں کو توڑ توڑ کر اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی ان میں سے ہو سکتے ہو۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں 2-4 گناہ جو ڈیلی بیسس پہ آپ سے ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو۔ آپ لوگ بھی اپنے رب کو منا سکتے ہو۔ دیر نہیں ہوئی۔ دیر تو ان لوگوں پر ہو جاتی ہے جو مر جاتے ہیں، ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اب دیر ہوگی، اب کوئی فائدہ نہیں۔ اب تو زندہ ہو، اب تو اپنی زندگی بدل سکتے ہو، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہو، گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہو۔ آپ لوگ زندہ ہو، ایک زندہ دل انسان ہو۔ محنت کرو، چھوڑو یہ غفلتیں، چھوڑو یہ گناہ، چھوڑو شیطان کی غلامیاں، شیطان سے دشمنی کرو، اللہ سے وفائیں کرو، گناہوں سے نفرت کرو، نیکیوں سے محبت کرو۔ خوف کی نماز مت پڑھو، محبت کی نماز پڑھو، شوق کی نماز پڑھو، دھیان والی نماز پڑھو۔ سب آسان ہو جائے گا، سب آسان ہو جائے گا۔ یہ زندگیاں اللہ نے نہیں ہم اتنی کنفیوز بنائی ہوئی، یہ زندگیاں ہمارے اعمال کی وجہ سے کنفیوز ہیں۔ یہ زندگیاں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ ٹینشنیں، یہ بے عزتیاں، یہ سیلف ریسپیکٹ کا بکھر جانا، یہ سب کے سب ہمارے اپنے ذاتی اعمال ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے، ہماری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے، ہماری زندگی میں ہر مسئلہ ایک ایک کر کے نکلتا جائے گا، بھاگ جائے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی عزت دل میں آ جائے گی، اللہ کے سہارے جینا آ جائے گا۔ پھر ہماری موت غفلت والی موت نہیں ہوگی، پھر ہماری موت شیطان کی عبادت والی موت نہیں ہوگی، پھر ہماری موت ہمارے لیے ایک رحمت ہوگی، ہماری موت ہمارے لیے ایک تحفہ ہوگی، کیونکہ مرنے پر ہمارے سامنے میرا رب آئے گا، مرنے پر آپ کا رب آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے استقبال میں۔ اپنے رب کے شوق میں مرے اگر مرنا ہے، اپنی جانوں کو ضائع مت کریں۔ 2-4 سیکنڈ کی لذت کے لیے عبادتوں کو اگنور نہ کریں، شیطان کی باتوں میں آ کر اپنی رب کی باتوں کو اگنور نہ کریں۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے۔ خون کی سیاہی سے لکھو اپنے دل پر یہ بات کہ شیطان کبھی تمہارا اپنا نہیں ہو سکتا، تمہارا دشمن ہے، تم سے بہت گندے کام کروائے گا، ایکسٹریم لیول پہ لے کر چلا جائے گا تمہیں، گناہوں کی پیک پر پہنچا دے گا تمہیں۔ پھر جب تم نیچے دیکھو گے تو تمہیں چکر آئیں گے۔ ابھی سے رک جاؤ، ابھی سے رک جاؤ، یہ سفر ختم کر دو، تھوڑا سا نفس پر قدم رکھو اللہ کی خاطر، تھوڑا سا گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو اللہ کی خاطر۔ زندگی کو بدلنے کی ایک سوچ بیٹھ کر سوچ لو کہ یار آج سے میں نے زندگی کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری زندگیوں کو خراب کرنے کے لیے شیطان آلریڈی موجود ہے، محنت کر رہے ہیں، اس کے سارے چیلے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں بھی ان کے ساتھ مل کر اپنی زندگی خراب کروں گا تو نقصان میرا ہوگا۔ کیا آپ کو قیامت کے دن کا وہ منظر یاد نہیں آتا کہ جب وہ قیامت کا دن ہوگا اور جو شیطان کے ماننے والے لوگ ہوں گے وہ شیطان کے ارد گرد جمع ہوں گے اور شیطان سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو ہماری مدد کرنا، آج ہمیں بچانا ان سچویشن سے۔ تو شیطان آگے سے کیا کہے گا کہ تمہارے رب کا وعدہ سچا تھا، آج نہ مجھے کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے، جو باتیں کی تھی، وہ سب جھوٹی تھی۔ کیوں مان رہے ہو؟ کیوں شیطان کی لذتوں میں اپنی قیمتی جوانیوں کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنے اتنے کریم رب کو اگنور کر رہے ہو یار؟ کیوں؟ اتنی محبتوں والے رب کو کون اگنور کرتا ہے؟ محبت کرنے والی ماں کی ایک بات نہ مانے تو دل پہ آرے چلتے ہیں کہ یار میں نے ماں کی بات نہیں مانی۔
میرا رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہزار باتوں کو اگنور کرتے ہو، ہزار حکموں کو اللہ کے سامنے توڑتے ہو. جیسے ابلیس نے اللہ کے سامنے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اکڑ دکھائی تھی، تم آج اللہ کی نگاہوں کے سامنے کیسے زنا کر لیتے ہو؟ تم آج اللہ کی نگاہوں کے سامنے کیسے گندی فلمیں دیکھ لیتے ہو؟ تم آج اللہ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے کیسے کسی لڑکی کی عزت اتار لیتے ہو یار؟ اتنا بڑا دل کہاں سے آتا ہے؟ اتنی بڑی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ تم کیسے اپنی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تم کیسے کسی کے حق میں برائی کر سکتے ہو؟ کسی کی زندگی تم کیسے برباد کر سکتے ہو یہ تصور ہونے کے باوجود کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارے شارک کے قریب ہے؟ اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ کیسے آ جاتی ہے یہ ہمت؟ کون تمہارا سہارا بن رہا ہوتا ہے اس وقت جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ اکسا رہا ہوتا ہے، جو تمہیں اللہ کے اگینسٹ لا کر کھڑا کر دیتا ہے؟ جب تم سود لیتے ہو جس کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کہا ہوا ہے کہ اگر ٹھیک ہے تو نے سود لینا ہے تو پھر تیار ہو جا، میرا اور تیرا جنگ ہے، اعلان جنگ. ایسی جنگ کہ جس میں ہمیشہ ہار مخلوق کی ہوتی ہے، خالق جیت جائے گا. ایسی جنگ کہ جس میں جیتنے کا 0.000% بھی جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. ایسی جنگ کیسے کر لیتے ہو تم اللہ سے جو اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے، جو زمین کو درہم برہم کرنے پر قادر ہے، جو آسمان کے ستاروں کو زمین پر گرائے گا، جو آسمان کو کپڑے کی طرح آسمان سلوٹے کھاتا کھاتا گرے گا، زمین ٹوٹے گی، ہلے گی، ہچکولے کھائے گی. یہ ریسنٹلی دیکھ لو ترکی کے حالات. ایسے رب سے تم کیسے جنگ کر سکتے ہو؟ ایسے رب کی کیسے تم نافرمانی کر سکتے ہو جس نے اتنے بڑے بڑے سمندروں کو جلایا اور یہ فیصلہ کیا کہ قیامت کے قریب ان سمندروں میں آگ لگا کر دکھاؤں گا، جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین کے اندر میخوں کی طرح گاڑا اور یہ فیصلہ سنا دیا کہ جب میرا امر ہوگا تو یہ پہاڑ جسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا تک نہیں سکتی، یہ پہاڑ میرے امر سے روئی کی طرح اڑیں گے، روئی کی طرح. حکم میٹر کرتا ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. میرے چاہنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں دنیا کا نظام بنا سکتا ہوں، پوری دنیا کو جب بنا سکتا ہوں تو بگاڑ بھی سکتا ہوں. مجھے بتاؤ اتنی طاقت والے رب کی نافرمانیاں کیسے ہم کر لیتے ہیں یار؟ ایک مسلمان ہو کر، منہ سے اللہ کا اقرار کر کے، دل میں اللہ کا یقین لے کر، مرنے کے بعد دوبارہ جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ تصور لے کے ہم کیا کہوں یار، کیسے سمجھاؤں؟ کیوں کرتے ہیں ہم یہ سب؟ کیا ملتا ہے ہمیں ان سب چیزوں سے؟ کیسے ناچ لیتے ہیں ہم؟ کیسے کپڑے اتارتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے؟ یہ لڑکیاں، ان میں کہاں سے اتنی ہمت آتی ہے؟ شوہر اگر 2 تھپڑ مارے تو دور جا گرتی ہیں. اور اللہ نے جن بے حیائیوں سے منع کیا ہوتا ہے وہ بے حیائیاں آ کے ملین فالوورز کے سامنے بے حیا کھلم کھلا کر رہی ہوتی ہے. دان کے در سے ان کے سر تک ان کی پوری باڈی جو ہے بیکار ہو جاتی ہے. اور یہ جب ناچ رہی ہوتی ہے، گا رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ تم کس کی نافرمانی میں ہے. نہیں ہاؤ یار، یہ ٹاپک نہیں ہے یار، یہ ایک درد ہے جو سینے میں لے کے گھومتا ہوں. دعا ہے، ایک حسرت ہے کہ سارے مسلمان کے بچے بن جائیں یار. قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی باتوں کو دل میں اتارنے کے لیے، ذہن میں ذہن نشین کرنے کے لیے صرف ایک رول اللہ نے رکھا ہے: طلب. جتنی طلب لے کر آؤ گے اتنی آسانی سے قرآن سمجھ آئے گا. جتنی تمہارے دل میں طلب ہوگی اتنا ہی تمہیں قرآن کے ذریعے سے ہدایت کے رستے دکھائی دیں گے. طلب دل میں پیدا کرو. طلب پیدا ہوتی ہے سوچ سے. طلب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، جب اپنی کمزوریوں کو مان لیتا ہے، جب اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جب اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، جب اللہ سے حیا کر لیتا ہے. اس کے بعد انسان کے دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے، ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں. پھر جاتا ہے معافی کی طرف. معافی تلافی کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کے دل میں طلب ڈالتے ہیں اور وہ طلب اسے ہدایت کے رستوں تک پہنچا دیتی ہے. پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے. اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے.
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان بس باتوں کو سنے، تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹرٹین کرے، تھوڑا سا وقت گزارے، بس جو سنا ختم نہیں۔ زندگی کے فیصلے کرو، ابھی کے ابھی فیصلے کرو، اور وہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے کہ آج سے شیطان اور اپنی منچائی زندگی بالکل نہیں چلیں گے، جو اللہ چاہیں گے ویسے چلیں گے، جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم ویسا بن کر دکھائیں گے، اور اللہ کو بن کر دکھائیں گے، اور اللہ سے مانگ کر اس طرح بنیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے ہمارے رب، اے ساری قدرتوں کے مالک، اے اللہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ بے حیائیوں میں ہیں ان کی بے حیائیوں کو حیا میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ، ان کی کمزوریوں کو ان کی طاقت بنا لے۔ اے اللہ، جو لوگ تیری طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے دلوں میں تیرا ڈر ہے، جن کے دلوں میں تیری محبت ہے، جن کے دلوں میں تیرا یقین ہے، اے اللہ ان کو ہمیشہ اسی طرح ہدایت اور اسی طرح توفیق عطا فرماتا رہنا۔ یا رب کریم، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم لاچار ہیں، اے اللہ ہم بہت لا علم ہیں، لا شعور ہیں، اپنے فیصلوں پر ٹک نہیں پاتے، اپنے ارادوں پر مضبوط نہیں ہو پاتے۔ اے اللہ، جو بھی نیکی کے ارادے ہمارے دلوں سے نکلے، سوچوں سے نکلے، اللہ اس کی کوئی عملی شکل عطا فرما۔ اے اللہ، تو وہ ذات ہے کہ جس سے ناراض ہو جائے تو اس انسان پر فرض ہے کہ وہ جب تک تجھے منا نہ لے، جب تک تجھے راضی نہ کر لے، وہ کوشش کرتا رہے، وہ مانگتا رہے، وہ روتا رہے، وہ گڑ گڑاتا رہے، کیونکہ اللہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت تو ہے، انسان کی سب سے بڑی دولت تو ہے، انسان کی سب سے بڑی کامیابی تو ہے۔ اے اللہ، تیری محبت سچی محبت ہے، تیری ذات ہی حقیقی ذات ہے، تیری صفات حقیقی صفات ہے۔ اے اللہ، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ سب تیرا ہے۔ اے اللہ، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب آپ نے ہمیں دیا۔ اے اللہ، جو کچھ آپ نے دیا اس میں رہتے ہوئے اے اللہ اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، جو بھی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اے اللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو اے اللہ دین پر لگائیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو کامیابیاں عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے یا رب ان کی مغفرت فرما۔ بہت لاچار لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، بہت کمزور لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے اعمال کا دروازہ بند ہو چکا، وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، وہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری عبادت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جو شخص بھی مرنے کے بعد اپنے گناہوں کو لے کر کسی عذاب میں مبتلا ہے تو اسے اس عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ، اگر مرنے کے بعد وہ جنت میں ہے تو ان کے جنت کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ یا رب کریم، ہم جو کہ ابھی زندہ ہیں اور ان قریب جو ٹائم آپ نے سیٹ کیا ہے اس ٹائم پہ مرنے والے، اے اللہ اس ٹائم کے آنے سے پہلے ہماری زندگیوں کو قیمتی بنا دے، اس ٹائم کے آنے سے پہلے کہ جب ہماری ڈیڈ باڈی 4 کندھوں پر ہوگی اور ہمیں 6 فٹ زمین کے نیچے اتارا جائے گا۔ اے اللہ، ایسی سچویشنز آنے سے پہلے ہمیں اس جگہ جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس جگہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ، قیامت کے دن جب آپ کے سامنے ہو تو ہمیں شرمندگی سے، ہمیں شرم سے بچا لینا، ہمارے گناہوں کی جس طرح آپ نے اس دنیا میں پردہ پوشی کی، قیامت میں بھی اسی طرح پردہ پوشی کرنا۔ اے اللہ، جس طرح آپ ہمیں اس گناہوں پر سزا نہیں دے رہے دنیا میں، اے اللہ اسی طرح آخرت میں بھی مت دینا۔ اے اللہ، ہم آپ سے تیری رضا والی جگہ یعنی جنت کی دعا کرتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کو کرنے کی توفیق چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ہماری زندگیوں میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، روزانہ اسی طرح اپنی باتوں کو کرنے، سننے، بولنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا جو تیرے در میں تیری نگاہ میں کامیاب ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سکون کا سانس، الحمدللہ۔
کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بن دیکھے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت جب وہ اپنی باتوں کو اینڈ کرتا ہے، اپنی یاد سے تھوڑی سی فرصت کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہوں سے تنگ آ کر اللہ کے سامنے جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ یقین ڈالتے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جس نے شروع سے لے کر آخر تک صرف اللہ کے لیے اللہ کی بات سنی، میری جگہ کوئی اور ہوتا وہ تب بھی سنتا، اس کی یہی نیت تھی، تو ایسا انسان ابھی اپنے دل میں سکون محسوس کر رہا ہوگا، اور یہ سکون ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، جس کے سوا ہمارا کوئی نہیں، جو ہمارا رکھوالا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں سلا رہا ہے، ابھی سلا دے گا تھوڑی دیر میں، پھر صبح اٹھاتا ہے فریش کر کے، تھکان سے پاک جسم ہمیں پھر سے دے دیتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے، ہمارا خیال رکھ رہا ہے، ہماری صفائی کا خیال رکھ رہا ہے، جب ہم گندے بندے ہوتے ہیں ہمارے دل میں ڈالتے ہیں کہ فریش ہو جاؤ، نہا لو، یہ اللہ رب العزت کر رہے۔ اللہ ہماری سوچ کے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہے، اللہ ہمارے دل کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ بس ایسے رب سے محبت کیا کریں، ایسے رب کے سامنے شوق سے کھڑا ہوا کریں، ایسے رب کو دور نہ جانے دیں خود سے۔ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا رب ہے، تمہارا سب سے بڑا پراؤڈ اللہ رب العزت کے عبادت ہے۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، وقت دینے کا۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی۔ میری تو ایک ہی کوشش ہے کہ تم لوگ اللہ سے محبت کر لو، محبت میں پھر سجدے کرو، محبت میں پھر نمازیں پڑھو، محبت میں پھر مسرور ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ڈرنا نہیں ہے، ڈر والی نماز نہیں پڑھنی، محبت والی نماز پڑھنی ہے، یہ سوچ کر کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ رب العزت کو ہم سے محبت ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ حافظ۔